میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 20۔ ایک ملٹی نیشنل فرم کے ویٹنگ ایریا میں شارق ارسلان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہاں انٹرویو کے لیے آیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہاں 4-5 ینگ انجینئرز، لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ سب پر امید اور نروس سے بیٹھے تھے اور اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے۔ قریب ہی آفس ریسیپشن کی ڈیسک بھی تھی اور وہ اپنے معمول کے دفتری کاموں میں بیزی تھی۔ شارق باقی امیدواروں کی بنسبت پر اعتماد ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ سب اس فائنل انٹرویو کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ باقی امیدوار آپس میں ہلکی آواز میں نروس سے ہو کے بات کر رہے تھے، جبکہ شارق کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ ایک لڑکی بولی، ان لوگوں کا سلیکشن کرائیٹیریا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ پہلے ریٹن ٹیسٹ، وہ پاس کیا تو ایک انٹرویو، پھر دوسرا انٹرویو اور آج یہ فائنل بورڈ انٹرویو۔ وہ نروس سی ہو کے باقیوں سے مخاطب تھی۔ دوسری لڑکی بولی، اوبویسلی اتنی بڑی ملٹی نیشنل ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ کو سلیکٹ کریں گے نا یہ لوگ۔ شارق لوگوں کی باتوں کو اگنور کیے اپنے موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ کچھ آئیڈیا ہے آج کے بورڈ انٹرویو میں کیا کوشچنس ہوں گے؟ پہلے 2 انٹرویوز میں تو پیورلی سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ سوال کیے تھے ان لوگوں نے۔ سب نے گردن انکار میں ہلائی، انہیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا۔ شارق کی طرف دیکھ کے ایک لڑکی نے اس سے پوچھا، تم کچھ بھی نہیں بول رہے، کیا بہت زیادہ نروس ہو؟ نروس؟ ناٹ ریئلی۔ ریٹن ٹیسٹ میں میں نے ہائیسٹ مارکس اسکور کیے تھے۔ پہلے دونوں انٹرویوز بھی پرفیکٹ گئے تھے میرے۔ میرا خیال ہے میں آلریڈی سلیکٹ کیا جا چکا ہوں۔ دس لاسٹ انٹرویو از جسٹ اے فارمیلٹی فار می۔ اوور کانفیڈنس ہو کے خاصے مغرورانہ لہجے میں شارق بولا۔ باقی سب نے شارق کی ایروگنس اور اوور کانفیڈنس کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ شارق انٹرویو سے پہلے ہی اس یقین کا شکار تھا کہ یہ ملازمت لازمی اسی کو ملے گی۔ اسی وقت ریسیپشن نے انٹرکام پر کسی سے کال ریسیو کی اور پھر شارق کا نام کال کیا، مسٹر شارق ارسلان۔ شارق بھرپور خود اعتمادی کے ساتھ ایک مغرورانہ سے انداز میں سیٹ سے اٹھا۔ باقی امیدوار شارق کے مغرورانہ جواب کی وجہ سے اسے ناپسندیدگی سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ انٹرویو روم کا ماحول بہت پروفیشنل قسم کا تھا۔ ایک لانگ ٹیبل جس پر سنجیدہ چہروں کے ساتھ 3 قابل اور سینئر مینجمنٹ کے افراد بیٹھے تھے۔ سب کے چہرے پروفیشنل قسم کی سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ شارق بالکل بھی نروس نہیں تھا۔ وہ پر اعتماد انداز میں ان لوگوں کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سنجیدہ اور پروقار لہجے میں شارق سے پوچھا، سو مسٹر شارق، یو لیفٹ یور پریویس جاب، کین یو ٹیل اس وائی؟ باقی دونوں بورڈ ممبرز شارق کی فائل کھولے بیٹھے تھے۔ شارق ہلکی پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ جھوٹ بولنے لگا، ایکچولی آئی لیفٹ ڈیو ٹو پرسنل ریزنس۔ پرسنل ریزنس کس نوعیت کی؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ شارق کی فائل کی طرف دیکھتے ایک نظر اٹھا کے شارق کی طرف سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ ویل یو نو، وہاں کی مینجمنٹ کا رویہ اور پھر وہاں کا ورک انوائرمنٹ بالکل پروفیشنل نہیں تھا۔ شارق پوری خود اعتمادی کے ساتھ بغیر نروس ہوئے جھوٹ بول رہا تھا۔ شارق کی مسکراہٹ کے جواب میں ان میں سے کوئی بھی ہلکا سا بھی نہیں مسکرایا۔ سب بورڈ ممبرز کے چہرے بے تاثر اور بالکل سپاٹ تھے۔ انٹرسٹنگ، لیکن آپ کے پریویس امپلائرز کے پاس سے تو ہمیں کچھ اور ہی اطلاع ملی ہے۔ وہ اس کی فائل سے نظریں اٹھا کے جتانے والے لہجے میں بولے۔ شارق کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس کمپنی نے طلحہ کے آفس رابطہ کر کے اس کے بارے میں انکوائری کروا لی تھی۔ وی ڈیڈ آور ڈیلیجنس مسٹر شارق، وہ سنجیدہ انداز میں شارق کو بتا رہے تھے کہ اس کے جھوٹ کی تحقیقات کی جا چکی ہیں۔ شارق اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا، وہ گھبرا گیا۔ وہ ایکچولی، شارق بوکھلا کے وضاحتی انداز میں بولنے کی کوشش کرنے لگا، آپ کے پرانے آفس سے آپ کے ڈپارچر کی بڑی عجیب سی ڈیٹیلز ملی ہیں ہمیں۔ یہ کہ آپ نے ریزائن نہیں کیا تھا، آپ وہاں سے ٹرمینیٹ کیے گئے تھے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ انہوں نے شارق کی طرف ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کے سنجیدگی سے بولا۔ شارق پریشان ہو کے مزید جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں کی مینجمنٹ میرے خلاف ہو گئی تھی اس لیے۔ شارق کا غرور اور اوور کانفیڈنس ایک پل میں غائب ہو گیا۔ اسے یہ نوکری ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کا ٹرمینیشن لیٹر جو آپ نے ہم سے چھپایا تھا صاف بتا رہا ہے کہ یو ور انوالوڈ ان سم سیریس مس کنڈکٹ. یو ور فائرڈ بیکاز یو اٹیمپٹ ٹو ٹرنش اے کولیگ ریپوٹیشن. شارق ان لوگوں کے پاس اپنے ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی دیکھ کے بری طرح پھنس چکا تھا. وہ بری طرح بوکھلا کے بولا, سر یہ سب جھوٹ ہے, میرے خلاف سازش تھی یہ سب, میرے پریویس امپلائرز میرے خلاف. اب وہ کچھ نروس ہو کے بولا,
مینجمنٹ کا بندہ شارق کی بات کاٹ کے بولا، مسٹر شارق ارسلان، سچ جھوٹ آپ بہتر جانتے ہوں گے. آپ ایک ذہین سول انجینئر ہیں، نو ڈاؤٹ. آپ نے ہمارے ریٹن ٹیسٹ اور فرسٹ اور سیکنڈ انٹرویوز میں بہت قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر وی آر سوری، وی کانٹ ہیو سم ون ود اے ہسٹری آف کیریکٹر ایشوز آن آر ٹیم. وی ویلیو انٹیگریٹی ہیئر، اور آپ ہمارے اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اتر رہے. انہوں نے انکار میں گردن ہلا دی. سر پلیز، آئی نیڈ دس جاب، آئی ول پروو مائی سیلف، آئی پرومس. شارق کو اپنی ریجیکشن پر غصہ آ رہا تھا. وہ التجائیہ انداز میں بولا، انفارچونیٹلی مسٹر شارق، ہم اس چیز کو اوور لک نہیں کر سکتے. وی وش یو دا بیسٹ ان یور فیوچر. آپ جا سکتے ہیں. مگر بورڈ اسے ملازمت نہ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس کی فائل بند کرتے ہوئے انہوں نے جیسے بات ختم کی. شارق کی حالت بے بسی والی تھی. عمر اور ماہی انجینئر ہاؤس آئے تھے. ماہی نئی شادی شدہ لڑکیوں کی طرح شفون کے پیارے سے کام بنے ڈریس میں تھی. وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. جولری اور میک اپ کا اہتمام کیا ہوا تھا. وہ دونوں ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے. دادی، صدف اور روشی ان کے پاس بیٹھے تھے. دادی اور صدف ماہی کے آنے پر بہت خوش تھیں، جبکہ روشی معمول کی طرح چہک نہیں رہی تھی. وہ طلحہ کے بدلے ہوئے انداز سے کچھ ہرٹ سی تھی. صدف مسکرا کے بیٹی اور داماد سے پوچھ رہی تھی، تم دونوں کہاں گھومنے جا رہے ہو؟ اسکردو جانے کا پروگرام ہے ہمارا، عمر نے مسکراتے ہوئے بتایا. اچھی بات ہے بیٹا، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے اور زندگی انجوائے کرنے کے. اور ماہی بیٹا دل لگ گیا اپنی سسرال میں؟ دادی نے ماہی سے پوچھا. جی دادی جان، سب اپنے ہی تو ہیں، ماہی مسکرا کے بولی. ماشاء اللہ، صدف کی تربیت اتنی بہترین ہے، مجھے پتا تھا ہماری ماہی جس گھر میں جائے گی اسے جنت بنا دے گی. دادی صدف اور ماہی کو پیار سے دیکھ کے بولی. ویسے نانی جان، مامی نے تو اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر دی، مگر لگتا ہے آپ سے تربیت میں چوک ہو گئی. عمر نے دادی کو سلیقہ کی تربیت کے حوالے سے چھیڑا. عمر کی اس بات پر صدف زیر لب مسکرائیں، جبکہ دادی نے عمر کو مصنوعی ناراضگی سے گھورا. برخوردار، احتیاط ملحوظ خاطر رہے، ماں کی برائی اس کی ماں سے. برائی کہاں کر رہا ہوں نانی جان، ماہی سے پوچھیں امی کیسے اسے اٹھتے بیٹھتے شوہر کی تابعداری اور سسرال والوں کی خدمت کے فوائد بتاتی ہیں، اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کرتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے خدمتیں کر کر کے بابا اور اپنی مرحومہ دادی جان کے دل جیتے تھے. دادی ہمارے گھر ملنے آتی تھی تو امی ایک پیر پر کھڑی رہتی تھی. عمر مزے سے بول رہا تھا. صدف اس طرح حیرت سے عمر کو دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو یہ کون سی ماں اور کون سی دادی کا ذکر ہے. دادی کو چائے پیتے پیتے عمر کی بات پر زور کا دھسکا لگا. صدف نے جلدی سے ٹشو دیا اور دادی کا منہ صاف کیا. شادی کے چند مہینے بعد تو سلیقہ جلال کو لے کے الگ ہو گئی تھی، اور وہ جو چند مہینے ساتھ رہی تھی وہ بھی توبہ اللہ کی پناہ. وہ بھلی خاتون، جلال کی والدہ، اس کے ناز نخرے اٹھاتی رہتی تھی، اور ہماری سلیقہ ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی. ساس کا ناک میں دم کر کے رکھا تھا اس نے. نانی جان، احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، ماں کی برائی بیٹے کے سامنے مناسب بات نہیں. عمر نے فوراً دادی کی بات پکڑی. عمر کی بات پر سب زور سے ہنس پڑے. دادی بھی ہنسی، پھر ایک پل خاموشی کے بعد کچھ سوچتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے سلیقہ صدف کی نند سے ماہی کی ساس بن گئی ہیں. اسی بات کا ڈر تھا مجھے پھپھو کی نیچر کا پتہ ہے دادی جان، میں برا نہیں مانتی. ماہی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں بولی. فرحان اپنی ٹیبل پر بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا. روشی ہاتھ میں کچھ پرنٹ آؤٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی. فرحان نے کمپیوٹر پر کام کرتے کرتے روشی کو دیکھا اور بولا، آپ پرنٹ آؤٹ لے آئی سارے؟ جی سر. انہیں بھی فائل میں لگا کے کیبنٹ میں رکھ دیں. روشی کا انداز ذمہ دارانہ ہوتا تھا. اب وہ طلحہ کو امپریس کرنے کے لیے بہت محنت سے کام کرتی تھی. وہ پیپرز کو فائل میں لگانے کے لیے پنچ کر رہی تھی جب اجلت بھرے انداز میں طلحہ فرحان کے آفس میں داخل ہوا. فرحان صاحب، سائٹ پر ڈرینیج کا پرابلم ہو گیا ہے، ابھی سائٹ انجینئر کی کال آئی تھی. یہ تو پریشانی کی بات ہو گئی سر، ویسے ہی مونسون سیزن چل رہا ہے، بارش ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس کا تو فوری حل نکالنا ہوگا. فرحان طلحہ کی بات پر پریشان ہوا. سر، وی وڈ انسٹال ٹیمپرری ڈائیورژن چینلز ٹو ڈائریکٹ واٹر اوے فرام دا پرابلمیٹک ایریا. فائل میں کاغذ لگاتی روشی بے اختیار درمیان میں بول پڑی. روشی کے اس مشورے پر طلحہ اور فرحان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. فرحان کے منہ سے بے اختیار نکلا، خاصا بہتر مشورہ ہے مسایت کا. سمپل اینڈ افیکٹو سولوشن، ہم اسے جلدی امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے. ہاں، یہ ٹھیک آئیڈیا ہے. فرحان صاحب، فوراً 3-4 بندوں کی ٹیم سائٹ پر بھیجیں.
to set up divergent channels immediately. मिस आयत, आप तो छुपी रुस्तम निकली। क्या बेहतरीन हल दिया है आपने, वो भी फौरन ही। फरहान ने रोशी की तारीफ की। रोशी की ख्वाहिश थी तलहा इसकी तारीफ करे। तलहा कमरे से जाते जाते रोशी के पास रुक के बोला, वेल डन। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी में टाइम पास नहीं हो रहा, दिल लगा के पढ़ाई की जा रही है। रोशी तलहा की तारीफ पर मुस्कुरा दी। वो तलहा की तारीफ पर बेहद खुश हो गई थी। वो खुशी खुशी रिसेप्शन पे आई और रिसेप्शनिस्ट से गपशप लगाने लगी। इसी वक्त ऑफिस डोर खुला, सबीका अंदर आई। वो अल्ट्रा मॉडर्न, खूबसूरत, सजी संवरी, प्रोफेशनल लुक देती लड़की थी। इसने कीमती ब्रांड का बेहतरीन कट वाला बिजनेस सूट पहन रखा था। पैरों में हाई हील्स थीं, बाल ब्रोडाए हुए खुले हुए थे, नाजुक सी ज्वेलरी और बड़ा मुनासिब मेकअप कर रखा था। जबकि रोशी अपने मामूल के लापरवाह हुलिये में थी। पैरों में जॉगर्स, जीन्स के साथ थाइस तक आती कुर्ती, गले में स्कार्फ, बालों की पोनी बनी हुई थी। मेकअप और ज्वेलरी का नामो निशान नहीं था। इतनी स्टाइलिश, मॉडर्न और सजी संवरी लड़की को रोशी और रिसेप्शनिस्ट दोनों ने चौंक कर देखा। सभी का पूरा एतमाद तरीके से चलती वहां आई। रिसेप्शनिस्ट की डेस्क के सामने आके रुकती हुई मगरूराना एतमाद के साथ बोली, मुझे तलहा साहब से मिलना है। मैम, आपका नाम प्लीज़? आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था क्या? आप तलहा साहब से कहें सबीका नवीद आई हैं। इसका अंदाज ऐसा था कि वो अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाती। वो बहुत पुरगुरूर अंदाज, नखरे और खुद एतमादी से बोल रही थी। रोशी इस लड़की को बहुत चौंक कर देख रही थी, ऐसे जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। रिसेप्शनिस्ट ने तलहा को इंटरकॉम पर बताया, सर मिस सबीका नवीद आई हैं। इसने तलहा का जवाब सुना और रिसीवर वापस रख के सबीका से एहतराम से बोली, मैम आप अंदर चली जाएं। सबीका शान बेनियाजी से चलती अंदर तलहा के ऑफिस की तरफ चली गई। रोशी ने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल में पिक्चर गैलरी खोली और ढूंढ कर वो पिक्चर निकाली जिसमें सबीका तलहा को अंगूठी उतार कर दे रही थी। रोशी ने तस्वीर को गौर गौर से देखा। इसे इस बात में अब कोई शक नहीं था कि ये जो लड़की अभी तलहा के ऑफिस की तरफ गई थी वो इसकी साबका मंगेतर थी। रोशी हैरान थी और बुरी तरह बेचैन भी हो गई थी। तलहा अपनी टेबल पर संजीदा तासुरात के साथ बैठा था। सबीका बेतकल्लुफ अंदाज में अंदर आई। मैं आ सकती हूँ? आओ सबीका। तलहा हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर फॉर्मल से लहजे में बोला। सबीका अंदर आ गई। तलहा ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। तलहा का अंदाज पुरतकल्लुफ, संजीदा और फासला लिया हुआ था। लगता है तुम्हारे ऑफिस में नई रिसेप्शनिस्ट आई है, मुझे जानती ही नहीं थी। लोग तो जिंदगी में आते और जाते रहते हैं। तलहा गहरी बात संजीदगी से बोल गया था। खैर क्या लोगी, चाय कॉफ़ी? वो सबीका को अपने ऑफिस में आई एक मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा था, कर्टसी के साथ मगर बगैर किसी गर्मजोशी के। इसी वक्त तलहा को अपने ऑफिस रूम की ग्लास वॉल के उस पार से अपने ऑफिस के सामने से गुजरती रोशी नजर आई। वो इसके ऑफिस के कमरे में झांकती हुई वहां से गुजरी थी। तलहा ने रोशी को इग्नोर किया। ऐसा करो चाय मंगवा लो, सबीका बेतकल्लुफ मुस्कुराहट के साथ बोली। रोशी चले पैर की बिल्ली की तरह दूसरी या तीसरी बार जानबूझकर तलहा के ऑफिस के सामने से गुजरी। तलहा ने सबीका को अपने ऑफिस में इतनी इज्जत देकर क्यों बिठा रखा है, ये चीज़ रोशी को हजम नहीं हो रही थी। रोशी सबीका से जेलस और इनसिक्योर हो रही थी। रोशी ने फिर झांक के देखा। वो दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के कुछ बातचीत कर रहे थे। दोनों के हाथों में चाय के कप थे। बजाय से धक्के मार के निकालने के चाय पिला रहे हैं, अजीब खिसके हुए आदमी है। रोशी गुस्से से ज़ेर लब खुद ही बोल रही थी। वो तलहा के साथ बैठी क्यों है, रोशी को इस बात से जेलसी हो रही थी। तलहा की वहां से एक बार फिर गुजरती रोशी पर नजर पड़ी। दोनों की नजरें मिली। तलहा और रोशी दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा। तलहा ने अपना गुस्सा जब्त किया। वो सबीका से संजीदा अंदाज में पूछ रहा था, कैसे आना हुआ? तुमने कहा था ना तुमसे मिलना हो तो ऑफिस आना पड़ेगा। सबीका को तलहा का फॉर्मल अंदाज दुखी कर रहा था। वो फिर भी दोस्ताना बेतकल्लुफी के साथ मुस्कुराई। तलहा जवाबन खामोश रहा। मुझे पता था यह सवाल मुझसे ज़रूर पूछा जाएगा। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हूँ तुम्हारे पास। सबीका हर्ट हुई थी, लेकिन वो तलहा को प्रोजेक्ट की तफसीलात बताने लगी। सबीका 1 घंटे बाद बहुत स्टाइल से तलहा के ऑफिस से निकली। रोशी ने जलन भरी नज़रों से सबीका को देखा। रोशी ने कभी कोई काम सोच समझ कर तो किया नहीं था, इसलिए इसने आओ देखा ना ताओ। वो सबीका के जाते ही वो सीधी तलहा के ऑफिस में घुस गई। तलहा ने रोशी की तरफ देखा। वो संजीदगी से बोला, जी मिस आयत। रोशी जज्बाती सी होकर इसके सामने आके खड़ी हो गई।
وہ طلحہ کی میز کے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی، یہ سبیکا تھی؟ طلحہ نے حیرت سے روشی کی طرف دیکھا، ایسے جیسے اس کے سوال کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ یہاں کیوں آئی تھی؟ روشی کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ طلحہ سخت انداز میں بولا۔ عجیب آدمی ہیں آپ، جہاں غصہ دکھانا چاہیے وہاں نہیں دکھاتے، ویسے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ اس نے آپ سے انگیجمنٹ توڑی کتنی بدتمیزی سے، اور آپ اسے اپنے آفس میں بٹھا کے چائے پلا رہے تھے۔ آپ کو تو اسے دھکے مار کے نکلوا دینا چاہیے تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے جو دل میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ! طلحہ غصے میں آ کر بے حد سخت لہجے میں بولا۔ اس کے غصیلے انداز پر روشی ایک لمحے کے لیے ڈر کے چپ ہو گئی۔ میرے پاس کون آتا ہے اور میں کس سے ملتا ہوں، اٹس نن آف یور بزنس، ڈونٹ کراس دا لمٹ۔ ورک پلیس ڈیکورم اور پروفیشنلزم بھی کسی چڑیا کا نام ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم آئی ڈونٹ ٹالریٹ دس بیہیویئر، یو کین لیو ناؤ۔ ایک باس والا سخت گیر انداز تھا طلحہ کا۔ روشی کو اپنی بہت انسلٹ فیل ہوئی، اسے غصہ بھی آ رہا تھا، مگر اب وہ مزید کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ ناراضگی بھرے تاثرات کے ساتھ آفس سے نکل گئی۔ عابد صاحب لان میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ اسی وقت ان کے ملازم کے ساتھ چل کر آتی روشی پر نظر پڑی۔ روشی کے چہرے پر ناراضگی بھرے تاثرات تھے۔ عابد صاحب نے آنکھوں پر سے ریڈنگ گلاسز اتارے اور مسکرا کے والہانہ خوشی سے بولے، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ لگتا ہے آپ پر بھی میرے دادا جان اور دادی جان کا اثر آ گیا۔ روشی منہ پھلائے پھلائے بولی، باز اوق آدمی ہوں، میری خوبیاں آہستہ آہستہ کھلیں گی تم پر۔ عابد صاحب نے مسکرا کے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ روشی بیٹھ گئی۔ اچانک آ کے خوشگوار سے سرپرائز دیا ہے تم نے، موہت خوش ہو جائے گا۔ یونیورسٹی سے آ رہی ہو یا آفس سے؟ آفس سے، وہ منہ پھلا کے بولی۔ رخ روشن پہ تاثرات کچھ اچھے نہیں، نویان سے ڈانٹ پڑ گئی ہے کیا؟ عابد صاحب شرارتی انداز میں بولے۔ ہاں، ڈانٹنے کے لیے تو انہیں میں ہی نظر آتی ہوں، جہاں غصہ دکھانا چاہیے وہاں دکھایا نہیں، لیکن مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ پتہ تو چلے کیا ہوا ہے، میں اس نالائق کے کان کھینچوں گا۔ انکل آپ مجھے بتائیں، کوئی شخص آپ کا دل دکھائے، آپ کی انسلٹ کرے، آپ کو دھوکہ دے کے چلا جائے، بعد میں اسی منہ کے ساتھ واپس بھی آ جائے، تو آپ بٹھا کے اسے چائے کافی پلائیں گے یا دھکے مار کے نکالیں گے؟ روشی بے حد جذباتی تھی۔ عابد صاحب کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں سنجیدگی سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو روشی؟ کھل کے بتاؤ، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آج سبیکا آئی تھی سر طلحہ کے پاس، اس کی ہمت تو دیکھیں، کیسے بدتمیزی سے اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کے سر طلحہ کے منہ پر دے ماری تھی۔ عابد صاحب کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ سبیکا کا ذکر ان کے لیے ہرگز بھی خوشگوار نہیں تھا۔ روشی بغیر سوچے سمجھے جذباتی ہو کے بولے چلی جا رہی تھی، انکل میں عینی شاہد ہوں، میری آنکھوں کے سامنے پبلک پلیس پر ایک ریسٹورینٹ میں سبیکا نے سر طلحہ سے انگیجمنٹ توڑی تھی۔ کتنی انسلٹ فیل کی ہوگی انہوں نے، اور اب ادھر گھوم گھام کے جب کوئی ملا نہیں تو 6 مہینے بعد اسی منہ سے واپس چلی آئیں کہ وہ احمق طلحہ تو ابھی بھی میری یادوں میں گم بیٹھا ہوگا۔ میں نے یہ بات جا کے ان سے بول دی کہ بھائی صاحب تھوڑا تو غصہ دکھا دیں، تو الٹا انہوں نے میری ہی انسلٹ کر دی۔ سبیکا اب کیوں آئی تھی؟ عابد صاحب زیر لب خود سے بولے۔ اسی وقت اندر سے روشی کی آواز سن کر موہت بھاگتا ہوا آیا۔ روش روش! وہ بھاگ کر آتا روشی سے لپٹ گیا۔ روشی بھی اپنا غصہ اور ناراضگی بھول بھال موہت کو پیار کرنے لگی۔ موہت روشی سے ایکسائٹمنٹ سے باتیں کرنے لگا۔ عابد صاحب ان دونوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ وہ سبیکا کی طلحہ کی زندگی میں دوبارہ آمد پر بے چین سے ہو گئے تھے۔ طلحہ یہ بات شاید انہیں بتاتا بھی نہیں، مگر روشی کے جذباتی پن کی وجہ سے انہیں پتہ چل گیا۔ وہ یہ سوچے جا رہے تھے کہ سبیکا طلحہ سے اب دوبارہ کیوں تعلقات قائم کرنا چاہ رہی ہے۔ روشی کو عابد صاحب کی پریشانی اور فکر مندی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ موہت سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ طلحہ گھر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے چونک کر رکا۔ صوفے پر عابد صاحب اور موہت کے ساتھ روشی بھی بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میز پر شام کی چائے اور ناشتہ سجا تھا اور وہ تینوں بھرپور انداز میں ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ طلحہ کو روشی کو دیکھ کے شدید غصہ آیا۔ اس نے اس لڑکی کو ڈانٹ کر اپنے آفس روم سے نکالا تھا اور وہ اس کے گھر میں آ کے اس کے باپ اور بھتیجے کے ساتھ گھسی بیٹھی تھی۔ روشی کے ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ اس نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے لیتے سامنے دیکھا تو نظریں سیدھی طلحہ سے جا کے ملی۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا۔ روشی نے طلحہ کی طرف
بڑی جتانے والی نظروں سے دیکھا اور بے فکری سے سینڈوچ کی ایک اور بائٹ لی۔ ورک پلیس ڈیکورم اور پروفیشنلزم کے لیکچر دے رہے تھے نا بچوں، اب مجھے یہاں سے نکال کے دکھائیں۔ طلحہ کی آنکھوں میں ناگواری پھیلی تھی۔ اسی وقت عابد صاحب اور موہد نے بھی طلحہ کو دیکھا۔ عابد صاحب مسکرا کے بیٹے سے بولے، بڑے اچھے وقت پر آئے ہو طلحہ، سلطان نے گرم گرم پکوڑے اور کچوریاں بنائی ہیں، آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ چائے پیو۔ بابا میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، آپ لوگ چائے پئیں۔ وہ سنجیدگی سے انکار میں گردن ہلاتا اور روشی کو مکمل طور پر اگنور کر کے وہاں سے چلا گیا۔ روشی کا منہ بن گیا۔ عابد صاحب کو اس کا سرد اور سپاٹ انداز بہت برا لگا اور وہ اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے فوراً روشی سے بولے، روشی پکوڑے لو نا، یہ گرین چٹنی کے ساتھ کھاؤ، بہت مزے کے لگ رہے ہیں۔ روشی دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ روشی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ عابد صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے، موہد بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ طلحہ اندر سے تیار ہو کر نکلا، وہ ٹی شرٹ اور جینس میں تھا۔ عابد صاحب طلحہ کو دیکھ کے بولے، کہیں جا رہے ہو کیا؟ جی، طلحہ نے سر کو ہلایا۔ کھانا نہیں کھاؤ گے ہمارے ساتھ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، نہیں، ڈنر باہر کروں گا۔ کس کے ساتھ ڈنر ہے؟ دوستوں کے ساتھ ہے، طلحہ لاپرواہی سے بولا۔ دوستوں کے ساتھ یا سبیکا کے ساتھ؟ انہوں نے سنجیدہ اور ڈائریکٹ سوال کیا۔ طلحہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ سبیکا کے ساتھ ڈنر پر ہرگز نہیں جا رہا تھا، مگر باپ کے منہ سے یہ بات سن کر اسے برا لگا۔ طلحہ کو خاموش دیکھ کر عابد صاحب سنجیدگی سے بولے، آج سبیکا آئی تھی نا تمہارے آفس میں؟ جی۔ طلحہ کو روشی کے اوپر اس وقت غصہ آیا، جو باپ کو آفس کی ساری باتیں بتا کے چلی گئی۔ کس سلسلے میں آئی تھی؟ عابد صاحب کے انداز میں غصہ تھا۔ جس نے آپ کو اتنی خبر پہنچائی ہے، اسی سے باقی کی معلومات بھی لے لیتے بابا۔ طلحہ ناراضگی سے بولا، اس نے خبر پہنچائی تو مجھے پتہ چل گیا، ورنہ تم تو شاید مجھے بتاتے بھی نہیں۔ بابا، اس لڑکی کی اپنے گھر میں اتنی انٹرفیئرنس مجھے بالکل پسند نہیں آتی۔ آفس میں آپ کے تعلقات کی مروت میں میں اسے برداشت کرتا ہوں، اب وہ ہمارے گھر پر بھی روز نازل ہوا کرے گی کیا؟ طلحہ باپ سے ناراض ہو کے بول رہا تھا۔ طلحہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے تلخ کیوں ہو رہے ہو؟ روشی کے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ میں بیمار ہوا تھا تو کس طرح اس نے موہد کو سنبھالا تھا، اب بھی وہ موہد کو اتنا پیار کرتی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو بے اختیار ٹوکا۔ بابا، میرا خیال ہے موہد کو پیار کرنے کے لیے آپ اور میں کافی ہیں، ہمیں ادھر ادھر سے موہد کے لیے محبتیں ڈھونڈنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا آیت کا ہمارے گھر اس طرح بے تکلف آنا جانا کم کروائیں۔ طلحہ کا دو ٹوک اور سنجیدہ انداز تھا۔ وہ اپنے دل میں روشی کے لیے بدلتی ہوئی فیلنگ سے گھبرا کر روشی سے دور ہونا چاہتا تھا، اسے اپنے گھر اور گھر والوں سے بھی دور کروا دینا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جاتے جاتے بولا، میں لیٹ ہو جاؤں گا بابا، آپ سو جائیے گا۔ عابد صاحب چپ چاپ اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہ باپ تھے، اور طلحہ نے جتنی شدت سے روشی کو رد کیا تھا، وہ انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ طلحہ روشی کو پسند کرتا ہے۔ اسے پرابلم صرف یہ ہے کہ روشی اس سے بہت چھوٹی ہے، اس لیے وہ اپنی چاہت کو غصے اور ناراضگی کے پیچھے چھپاتا ہے۔ سبیکا اپنے بیڈ پر نائٹ سوٹ میں نیم دراز تھی۔ اس کے موبائل پر طلحہ کی کال آئی۔ سبیکا کے لیے طلحہ کی کال آنی انتہائی غیر متوقع اور بہت خوشی کی بات تھی۔ اس نے لپک کر فون فوراً اٹھایا اور بے یقینی بھری گرم جوشی سی آواز میں بولی، طلحہ تم؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ طلحہ نے اسے فون کیا تھا۔ دوسری جانب طلحہ کسی سمت کا تعین کیے بغیر روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ گھر پر بور ہو رہا تھا، باہر ڈنر کا موڈ ہے، اگر فری ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ طلحہ سنجیدہ سا ہو کے بولا، ہاں ہاں شور، میں بس چینج کر کے فوراً آتی ہوں۔ سبیکا کو تو اچانک خوشی مل گئی تھی۔ کہاں ملنا ہے؟ طلحہ نے اسے ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ ٹھیک ہے تم پہنچو، میں بس فٹافٹ آ رہی ہوں۔ سبیکا خوشی سے بیڈ سے چھلانگ مار کے اتری۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی۔ طلحہ کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی، سختی اور غصہ بتا رہا تھا کہ وہ عابد صاحب اور روشی سے بھی زیادہ خود اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اسے روشی میں کوئی دلچسپی نہیں، سبیکا سے ملنے جا رہا تھا۔ ورنہ جب وہ گھر سے جا رہا تو اس کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ سبیکا سے ملے گا، مگر اب وہ جان بوجھ کر سبیکا سے ملنے جا رہا تھا تاکہ خود کو یقین دلا سکے کہ روشی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ طلحہ سبیکا ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سبیکا طلحہ سے ملنے کے لیے بہت اچھی سی تیار ہو کے آئی تھی، پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھری ہوئی تھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ طلحہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ روشی اور اس کے ذکر سے پیچھا چھڑانے کے لیے جان بوجھ کر سبیکا سے ملنے آیا تھا، مگر اب خوش بھی نہیں تھا۔
وہ سبیکا سے ذہنی اور جذباتی طور پر اتنا دور جا چکا تھا کہ اب پہلے کی طرح اس کے ساتھ کنیکٹ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ آئی ایم سو گلیڈ تم نے مجھے ڈنر کے لیے بلایا۔ آج دن میں اپنے آفس میں تم مجھے اتنے بدلے اور فارمل لگے تھے، مجھے لگا تھا شاید تم مجھ سے پھر ملو گے بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا رہی تھیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، طلحہ سنجیدگی سے بولا، پھر سامنے رکھے مینیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سبیکا سے بولا، آرڈر کرو پلیز۔ اسے سبیکا کی ساری بات کو ٹال دیا تھا، وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سبیکا سے اب کیوں مل رہا ہے؟ سبیکا نے بغور طلحہ کی طرف دیکھا، اسے طلحہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ سبیکا اسے بغور دیکھتی ہوئی دھیمے لہجے میں بولی، تم بہت بدل گئے ہو طلحہ، وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ طلحہ لاپرواہی سے بولا، آئی نو تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ میں جس طرح ہمارا رشتہ توڑ کے گئی تھی وہ طریقہ بہت غلط تھا، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دیٹ۔ سبیکا طلحہ کی طرف گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، وہ بہت شرمندہ تھی۔ طلحہ سبیکا کی معافی اور معذرت سے بہت آگے نکل چکا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ سبیکا میرا خیال ہے ہمیں ماضی کی باتیں کرنے کے بجائے آج کی بات کرنی چاہیے۔ تم آج کون سے پروجیکٹ کی بات کر رہی تھی؟ طلحہ کا لہجہ میچور اور باوقار تھا۔ کیا تم انٹرسٹڈ ہو اس کولیبریشن کے لیے؟ سبیکا نے خوش ہو کے پوچھا۔ ہاں میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں، تمہاری کمپنی اور میری فرم ہم دونوں کے لیے ایک مائل اسٹون ثابت ہو سکتا ہے۔ طلحہ کا انداز پروفیشنل تھا۔ سبیکا ایک دم خوش ہوئی۔ طلحہ کے اجنبیت لیے فارمل کے انداز کے باوجود یہ بات اسے خوشی دے رہی تھی کہ طلحہ اس کے ساتھ پھر سے تعلقات چاہے پروفیشنل ہی صحیح استوار کرنے کے لیے تیار تو ہے۔ طلحہ یہ ایک میسو انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے، چائنا کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ میری کمپنی میں ہم لوگ انیشیل گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں۔ دیٹس گریٹ، طلحہ بولا۔ آئی بلیو اے کولیبریشن ود یور کنسلٹنسی وڈ میک اٹ ٹرولی ایکسیپشنل۔ سبیکا ایکسائٹیڈ ہو کے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو پھر تم اپنی ٹیم کے ساتھ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز لے کے میرے آفس آ جاؤ، ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ طلحہ نے سبیکا سے بولتے ہوئے ویٹر کو آرڈر لینے کے لیے اشارہ کیا۔ سبیکا خوش بیٹھی تھی۔ طلحہ کا انداز چاہے گرم جوشی سے خالی اور سرد تھا، مگر وہ اس سے ملنے تو لگا تھا، اس کے لیے یہ بھی بہت خوشی کی بات تھی۔ عابد صاحب کمرے میں اداس سے بیٹھے پرانا البم دیکھ رہے تھے جس میں ان کی پوری فیملی کی تصویریں تھیں، فہد اور اندلیب کی بھی پکچرز تھیں۔ اسی وقت ان کے پاس روشی کی کال آئی۔ انہوں نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا، گہرا سانس بھر کے البم بند کیا اور فون ریسیو کیا۔ ان کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ ہیلو، ہاں روشی بیٹا۔ انکل آپ نے سر طلحہ سے پوچھا سبیکا ان کے پاس کیوں آئی تھی؟ میرا بیٹا ذرا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے کان نہیں کھینچ سکتا، ورنہ کان کھینچ کے پوچھتا اس نے سبیکا کو اپنے آفس میں گھسنے کیسے دیا۔ اداسی کے باوجود عابد صاحب کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ روشی کا بچکانا پن، بے ساختگی انہیں اچھی لگتی تھی۔ تو آپ ان کے بابا ہیں، بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں پیرنٹس انہیں ڈانٹ سکتے ہیں، دادا جان تو ابھی بھی میرے بابا کو ہم سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ روشی جذباتی ہو کے انہیں اکسا رہی تھی کہ وہ طلحہ کو ڈانٹے اور اسے آئندہ سبیکا سے ملنے سے باز رہنے کا آرڈر کرے۔ تم چاہتی ہو میں طلحہ کو ڈانٹوں؟ آف کورس انکل، عجیب انسان ہے وہ، ایسی کون سی کرٹسی ہو گئی؟ بٹھا کے سبیکا کو چائے بھی پلائی گئی۔ روشی نے منہ بنایا۔ صرف چائے نہیں پلائی گئی، اس وقت غالباً ڈنر بھی سبیکا کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ کیا؟ روشی کو جیسے صدمہ سا ہوا یہ سن کر، اسے بہت برا لگا۔ تم جانتی ہو اس نے موہت کی وجہ سے طلحہ سے منگنی توڑی تھی۔ اسے طلحہ سے کوئی پرابلم نہیں تھا، پرابلم موہت سے تھا۔ اتنے پیارے بچے سے کسی کو کیسے پرابلم ہو سکتا ہے؟ سبیکا چاہتی تھی شادی کے بعد وہ اور طلحہ کہیں الگ رہیں، مجھے اور موہت کو چھوڑ دیں۔ طلحہ نے اس کی یہ خواہش نہیں مانی تو اس نے منگنی توڑ دی۔ عابد صاحب کا انداز دکھ بھرا تھا۔ صحیح زہر لگتی تھی یہ لڑکی مجھے، اتنا سخت دل ایک معصوم پیارے بچے کے لیے۔ روشی جذباتی ہو کے بولی۔ طلحہ سبیکا کے رشتے توڑنے پر بہت ہرٹ ہوا تھا، پتہ نہیں اب وہ اس کی زندگی میں دوبارہ کیوں آئی ہے۔ عابد صاحب سبیکا سے بہت بدظن ہو چکے تھے اور اب اسے طلحہ کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ فکر مندی سے بول رہے تھے۔ روشی یہ ساری باتیں سننے کے بعد چپ سی ہو گئی۔ وہ طلحہ کے سبیکا کے ساتھ ڈنر پر جانے کی بات سے ہرٹ ہو رہی تھی۔ جلال کی طبیعت خاصی خراب تھی، انہیں کافی کھانسی ہو رہی تھی اور بخار سے وہ نڈھال ہو رہے تھے۔ ماہی کچن میں کچھ رکھنے آئی، اس نے جلال کو دیکھا، وہ بری طرح کھانس رہے تھے۔ پھوپھا جان کے زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ماہی نے فکر مندی سے پوچھا۔
ہاں بیٹا، رات سے زیادہ خراب محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے جو میڈیسن دی تھی اس سے فرق نہیں پڑا کیا؟ ڈاکٹر کہہ رہے تھے وائرل ہے، ٹھیک ہونے میں چند دن لگیں گے۔ لیکن آپ کچن میں کر کیا رہے ہیں؟ ماہی اپنائیت سے بولی۔ اپنے لیے ادرک کا قہوہ بنا رہا ہوں بیٹا۔ جلال ابلتے پانی میں ادرک کے ٹکڑے ڈالنے لگے۔ پھپھا جان آپ بھی حد کرتے ہیں، مجھے بول دیتے طبیعت خراب ہے، خود اٹھ کر آ گئے۔ آپ چلیں میں قہوہ بنا کر لاتی ہوں۔ ماہی پیار سے بولی۔ شکریہ بیٹا، وہ اوپر والے کمرے میں لے آنا۔ جلال کھانستے ہوئے بولے۔ اوپر والے کمرے میں کیوں؟ ماہی حیران ہوئی۔ رات میری کھانسی سے سلیقہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے میں اوپر والے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ جلال شرمندہ سے ہو کے بولے۔ ماہی کو یہ بات عجیب سی لگی مگر وہ کچھ بولی نہیں اور جلال کے لیے قہوہ بنانے لگی۔ سلیقہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ہاتھوں پہ نیل پالش لگا رہی تھی۔ ماہی جلال کے لیے قہوے کا کپ ٹرے میں رکھے اوپر جانے کے لیے لاؤنج سے گزری۔ ماہی نے گزرتے گزرتے سلیقہ کی تیاری کو بغور دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ پھپھا بیمار ہیں اور پھپھو کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ آپ کہیں جا رہی ہیں پھپھو؟ ماہی کچھ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں، مسز تحسین کے یہاں آئی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ پھپھا جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ماہی نے سنبھل کر انہیں بتایا۔ ہاں، انہیں بھی اسی وقت بیمار ہونا تھا۔ اب اپنی ساری تیاری مجھے خود اکیلے کرنی پڑ رہی ہے۔ جمیلہ تو استری بھی صحیح سے نہیں کرتی، میری ساڑیوں پہ سب سے اچھی استری کشمش کرتے ہیں۔ پھپھا جان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ آپ کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے وہ اوپر والے بیڈ روم میں چلے گئے۔ ماہی کچھ سوچ کے بولی۔ ارے رہنے دو، کوئی خیال ویال نہیں ہے میرا۔ میرے برابر میں لیٹے کھانستے جا رہے تھے، اپنے کرونا کے جراثیم مجھے منتقل کرنا چاہ رہے تھے، میں نے انہیں دوسرے کمرے میں بھیجا تھا۔ لیکن پھپھا جان کا تو کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا پھپھو۔ ماہی حیران تھی، یہ کیسی بیوی ہیں، انہیں شوہر کا اتنا سا بھی خیال نہیں ہے۔ بھائی مجھے ان ڈاکٹروں اور لیبارٹریوں پر ذرا بھروسہ نہیں، صاف نظر آتا ہے انہیں کووڈ ہے۔ کھانسی دیکھی ہے ان کی؟ پھپھو ہر کھانسی کرونا کی کھانسی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ کو پھپھا جان کا خیال رکھنا چاہیے، وہ بیچارے اپنے لیے خود قہوہ بنا رہے تھے۔ ماہی نے احترام سے سلیقہ کو ٹوکا۔ ماہی کو سلیقہ کا انداز بہت سیلفش لگا تھا۔ بھائی ہم سے نہیں ہوتی خدمت، اتنی خدمتیں کروانے کا شوق ہے تو لے آئیں کوئی بیچاری۔ اور ماہی ہم نے تو اپنی جیسی تیسی گزار لی، تم اور اوپر اپنی فکر کرو۔ 4 دن شادی کو ہوئے نہیں اور میاں جی بیگم کی خدمت میں بیڈ ٹی لے کے جا رہے تھے۔ سلیقہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ انہیں کسی کی بات سننے کی عادت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ ماہی کی طبیعت بھی صاف کی۔ ماہی اپنا سا منہ لے کے جلال کے قہوے کا کپ لے کے وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ سلیقہ برا سا منہ بناتی نیل پالش لگاتی رہی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔